عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ چوتھا ویڈیو ہے اعتکافی مسائل کے بارے میں اور آخری بھی ہے۔ کئی ویڈیو کے اندر اعتکاف کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اور ابھی گزشتہ ویڈیو کے اندر اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی اصلیت باقی نہیں رہتی، ان کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں، اور کچھ باتیں اور بھی باقی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی کسی نماز جنازہ کے لیے یا بیمار کی عیادت کے لیے یا مریض کی یا تعزیت کے لیے اگر مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ نیت کر لے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد کہ مجھے نماز جنازہ کے لیے باہر نکلنا ہے، فلاں فلاں کام کے لیے باہر جانا ہے، تعزیت کے لیے باہر جانا ہے، مریض کی عیادت کے لیے باہر جانا ہے، تو اس کا یہ اعتکاف سنت مؤکدہ والا نہیں رہے گا، بلکہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ اس لیے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا جو اعتکاف ہے اس میں کسی چیز کا استثناء کرنا درست نہیں ہے، کسی چیز کو الگ کرنا کہ میں اعتکاف میں بیٹھ کر فلاں کام کروں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پورے طور سے 10 دن کے لیے اللہ کے حوالے ہو جانا ہے۔ اور معتکف مسجد میں رہتے ہوئے اپنی مونچھ بنانا اور داڑھی بنانا یا سر کے بال کاٹ لینا، درست کر لینا، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک معتکف دوسرے معتکف کے بال بنانا، خط بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی داڑھی مونڈنا چاہے یا خشخشی داڑھی بنانا چاہے تو یہ معتکف ہو یا معتکف کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی مسجد میں یہ کام بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ داڑھی کا منڈانا اور داڑھی کو خشخشی کرنا، جس طرح عام طور سے لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی کر لیتے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر جائز نہیں، حرام ہے، گناہ ہے، اور گناہ کا کام مسجد کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی معتکف بیوی سے بوس و کنار کرنا چاہے، یعنی بوسہ دے یا بیوی کا ہاتھ چھوئے، تو یہ بھی اسلام کے اندر جان بوجھ کر یا دوران اعتکاف بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا یا بوس و کنار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، اعتکاف باقی رہتا ہے، لیکن یہ کہ ناجائز کام کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اگر اس حالت میں اس سے شہوت کی حالت میں چھوا اور احتلام بھی ہو گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح رمضان کے اگر کسی میت کو کوئی غسل دینے والا موجود نہیں ہے، اپنے محلے میں اپنے علاقے میں کسی میت کو غسل دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، یا کوئی آدمی جل رہا ہے اسے بچانے والا موجود نہیں، یا کوئی ڈوب رہا ہے اسے بچانے والا موجود نہیں، تو یہ خود جا کر بچا سکتا ہے اور اسی طرح میت کو غسل دے سکتا ہے۔ البتہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ گنہگار نہیں ہوگا، بس اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ اعتکاف کے ٹوٹنے کے مسائل اور وجوہات اور اعذار آپ کے سامنے آئی۔ اب جس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے وہ کیا کرے، یعنی اعتکاف کی قضا کیسے کی جائے، تو اس کے بارے میں اعتکاف واجب یعنی ایسا اعتکاف جس کی نظر مانی تھی، جس سے میں نے پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کی جو قضا ہے اس کو ایک تو قضا کرنی چاہیے، اور ساتھ میں روزہ بھی ضروری ہے، روزے کے ساتھ۔ جس طرح اعتکاف واجب روزے کے ساتھ ادا ہوگا تو قضا بھی روزے کے ساتھ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اعتکاف سنت جو ہے اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں، اور خاص کر امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کا جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا کرنی ہوگی، اس لیے کہ ان کے ہاں 10 دن کا اگر اعتکاف ہے تو ہر ایک دن مستقل ایک اعتکاف کہلائے گا، تو ایک اعتکاف ٹوٹنا ایک دن کی قضا ضروری ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اعتکاف سنت ٹوٹا ہوا ہے تو فاسد ہوا ہے تو پورے 10 دن کے اعتکاف کی قضا کر لے، یا کم از کم جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن سے جتنے دن باقی ہیں ان دنوں کا اعتکاف کر لے، البتہ ان میں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر عورت کو اگر دوران اعتکاف اگر حیض آ جائے، نفاس کا خون آ جائے، تو اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے باقی دنوں میں صرف اس دن کا جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا ضروری ہے، اور ان کے لیے بھی قضا روزوں کے ساتھ ضروری ہے۔ البتہ
اگر قضا کرنے والا اگلے سال رمضان میں قضا کر رہا ہے اعتکاف کی، پچھلے رمضان کے اعتکاف کی اگلے سال کے رمضان میں قضا کر رہا ہے، تو اس کے لیے الگ سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے جو اصل روزے ہیں، فرض روزے ہیں جو ادا کر رہا ہے، وہی روزے اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں اگر قضا کر رہا ہے تو اس کے لیے مستقل جو اعتکاف کے قضا والے جو فرض ہوئے روزے، اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ میں ان روزوں کا رکھنا ضروری ہے۔ یہ اعتکاف کے مسائل پورے ہوئے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ ہر جو اسلام میں جتنی عبادتیں بتائی گئی ہیں یا بیان کی گئی ہیں، ان عبادتوں میں کچھ نہ کچھ صرف ہوتا ہے یا خرچ ہوتا ہے، جان خرچ یا مال کا خرچ ہوتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، اس میں مال خرچ ہے، اور صدقہ ہے، اس میں بھی مال کا خرچ ہے، اور جو نماز ہے اس میں جان اور وقت لگتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی جو عبادت ہے، اس کا ایک تو مقصد ہے ليلۃ القدر کو حاصل کرنا اور اللہ کی مغفرت کو پانا ہے، اور ساتھ میں اس میں جو چیز ہماری خرچ ہوتی ہے، صرف ہوتی ہے، وہ چیز ہے وقت ہے۔ اور وقت کا ہمارے نزدیک، ایمان والے کے نزدیک بہت بڑی قیمت ہے۔ اسی کو جو ہے عربی کا محاورہ ہے الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ وقت بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں۔ ہم لوگ 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا 10 دن کا جو وقت لگ رہا ہے، اس وقت کو ہم یوں ہی سوتے ہوئے بیکار میں نہ گزاریں، بلکہ اسے عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا وقت جو ہے کچھ حاصل کریں، دینی حیثیت سے کچھ حاصل کریں۔ ایک تو باہر کی چیزیں دینے، ہنر حاصل کرنا یہ نہیں، بلکہ دینی حساب سے، یا کم سے کم یہ عہد کر لیں کہ بھئی یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا کیا ہے، میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں تو میں ہنر کے حساب سے یا تو تاجر ہوں، یا تو امام ہوں، یا تو اسی طرح اس کے علاوہ میاں بیوی کے حساب سے کئی سارے رشتے میں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے حقوق کیا کیا ہیں ان کو جان لیں، اور میں جو تجارت کر رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، اس میں حلال کیا حرام کیا، اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ محلے کے امام صاحب یا کسی سے جو رابطہ کر کے جو وقت دے سکتے ہوں آپ کو، ان سے معلومات کر لیں۔ اور خاص کر یہ ساری چیزیں تو کچھ اس میں آگے پیچھے آدمی تردد کر سکتا ہے حاصل کرنے کے واسطے، لیکن یہ میرے بھائیوں ایک چیز عقیدہ ہے، اور عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال بھی درست نہیں ہوتے۔ تو ہم وقت دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی بھر ہمارے ذہن میں عقیدہ کہتے ہیں، یہ ایک آدمی کو بحیثیت مومن اللہ، رسول اور آخرت کے بارے میں یا ایمان کے بارے میں کیا کیا خیالات رکھنے چاہیے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عقیدوں کو درست کر لیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، جو چیزیں عقیدے ہمیں درست کرنے چاہیے۔ اور جس طرح ہمارے مرکز تحفظ اسلام میڈیا سروس کی جانب سے چند دن پہلے سلسلہ عقائد کا ایک نظام چلا ہوا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، تو جس کے اندر جو ہے اسلامی اسباق نامی ایک کتاب جو فقیہ اللہ حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ان کی کتاب سے عقیدے سلسلہ وار جاری کیا جا رہا تھا، ان کا مطالعہ کریں، اور اگر ہو سکے میسر ہو اور سہولت ہو تو یہ کتاب اسلامی اسباق کو خرید لیں۔ اس کے اندر جو اللہ رسول اور دین کے بارے میں بنیادی اور اہم عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ ان عقائد کو پڑھ کر اپنے عقائد کو درست کر لیں اور اپنے ایمان کو درست کر لیں، تو اس سے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور ہمارا جو وقت لگ رہا ہے 10 دن کا وہ استعمال میں آ جائے گا، ورنہ ہم خالی بیٹھ کر چلے جائیں گے اور صرف ہم اعتکاف کی رات کو پا لیں گے، باقی وہی ہوگا کہ کچھ کہتے ہیں نا، گیا کسی کام کے لیے کچھ لایا نہیں ساتھ میں بول کر، گیا اور خالی ہاتھ گیا، خالی ہاتھ آیا ہوگا، اس طرح ہو جائے گا۔ ہاں یہ اور بات کی مغفرت تو اسے مل جائے گی، اور جو شب قدر کی جو رات ہے وہ بھی حاصل کر لے گا، لیکن ایمان کی اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ ایمان کی اصلاح نہیں ہوگی تو شب قدر کی رات پا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقیدوں کی اصلاح کی خاص فکر کریں، اور ان لمحات میں جو ہم وقت دے رہے ہیں اس میں پوری فکر کریں، اور ایسی کتابوں کو خریدیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح ہمارے شموع کی مشہور شخصیت حضرت مولانا مفتی سید مسعود ہاشمی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب ایمانیات ہے، اس کا بھی مطالعہ کریں، یا نہیں تو یہ ساری چیزیں اگر میسر نہیں ہیں تو امام صاحب سے ملاقات کر کے جو آسان صورتیں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کریں۔ اور اسی طرح اس تعلق سے ایک اور کتاب ہے تعلیم الاسلام کے نام سے، یہ کتاب تو ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر بستی میں میسر ہے، اسے حاصل کریں، اور اس کے اندر بھی عقائد بیان کیے گئے ان کو بھی درست کر لیں، اور ساتھ میں اپنے اعمال اور خاص کر جو
نماز ہے امام صاحب سے ملاقات کر کے یا ان کی نماز کو دیکھ کر جو اپنی نماز کو درست کر لیں، 10 دنوں کے اندر ایک نماز کی ٹریننگ بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ کا وقت بھی اچھا بیت جائے گا، اور یہ 10 دن کا آپ کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو زندگی بھر جو چیزیں آپ کو پیش آنے والی ہیں، نماز، کاروبار، وہ ساری چیزیں اور عقائد، یہ ساری چیزوں کی آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان لمحات میں، قیمتی لمحات کے اندر جو ہے ہمارے مرکز کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص کر میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اور پورے عالم سے جو ہے اس عالمی وبا جو کورونا پھیلا ہوا ہے اس سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور خاص کر ہندوستان جو مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حالات کو سازگار بنائے، اور دینی مدارس کے لیے، دینی خدمات کے لیے، تحریکوں کے لیے اور قائدین کے لیے اور جو کارکنان ہیں دینی خدمات کے، ان کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔